السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر تنویر چودھری ہے۔ میں پروفیشنلی آئی اسپیشلسٹ ہوں، لیکن آج میں آئی کی ڈیزیز کے بجائے میں آپ سے کرونا کے بارے میں کچھ بات کروں۔ کرونا جو ہے بہت شدت سے ہمارے اندر رس بس گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان بہت ہیں، کیونکہ دہشت بہت پھیلائی گئی ہے۔ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اس کی بہت دہشت پھیلائی۔ تو میں کچھ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کرونا پازیٹیو ہو جاتا ہے وہ تو ایک بہت گھبرا جاتے ہیں، تو وہ جب آئسولیشن میں جاتے ہیں ان کو کیا کیا پریکاشنز کرنی چاہیے، کیا وہ پریکٹس کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے سیو کر سکتے ہیں اور سرخرو ہو کر تھوڑے دنوں کے بعد ٹھیک ہو کے نکل سکتے ہیں۔ اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم جب باہر جائیں تو ہمیں یہ ماسک لگانے ہیں، ہمیں سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے ہیں بار بار، اور وہ ہم سب کر رہے ہیں۔ سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، ہاتھ نہیں ملانا، اور وہ ہم سب کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کو کرونا پازیٹیو ہو جاتا ہے تو ایک دہشت آتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لیکن اب یہ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ 98% لوگ مائلڈ بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانے سے ہماری امیونٹی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو 3-4 بڑی بڑی چیزیں بتاؤں گا۔ جب آپ آئسولیشن میں ہوں اور آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ نمبر 1، آپ نے اپنی امیونٹی کو امپروو کرنا ہے۔ اب آپ کے اندر یہ دشمن گھس گیا ہے، یا آپ کے اندر دشمن گھس گیا ہے، اس کو آپ نے لڑنا ہے اندر سے۔ تو باڈی کی امیونٹی کو امپروو کرنا ہے۔ کیسے امپروو کریں گے؟ آپ نے اچھا کھانا ہے، آپ نے چکن کھانا ہے، ایگز کھانے ہیں، آپ نے فروٹ کھانا ہے، نٹس کھانے ہیں، اور کچھ چیزیں اوائڈ کرنی ہیں۔ آپ نے بہت آئلی فوڈ اوائڈ کرنا ہے، آپ نے شوگر کی چیزیں اوائڈ کرنی ہیں، اور فزی ڈرنکس، کولاز وغیرہ بالکل اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی امیونٹی بڑھانی ہے وٹامنس کے ساتھ۔ اگر آپ یہ بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں آپ کو وٹامن مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ سپلیمنٹ لینا چاہیں تو وٹامن ڈی، وٹامن سی اور زنک آپ لے لیں اور اس کی ٹیبلٹ استعمال کریں۔ ایک اور طریقہ امیونٹی بڑھانے کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خوب سوئیں، آرام سے سوئیں اور اچھی نیند کریں۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ آئسولیشن میں ہیں۔ نیند کے دوران ہماری باڈی سب سے زیادہ ریپیئر کرتی ہے اپنے آپ کو۔ جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، جہاں دشمن گھسا ہوا ہے اس کو ریپیئر کرنا نیند کے وقت۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دن کے وقت آپ کام میں بزی ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، دوڑ بھاگ رہے ہیں، دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی بلڈ سرکولیشن ساری اس طرف ڈائیورٹ ہے۔ لیکن جب نیند میں ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹس بہت کم ہوتی ہیں، تو اس وقت باڈی ریپیئر ہوتی ہے۔ تو نیند کریں، یہ چیز آپ کو اس دشمن سے اندر سے لڑے گی۔ دوسری چیز بہت امپورٹنٹ کہ آپ وائرل لوڈ کم کریں۔ آپ کے اندر یہ دشمن گھس گیا ہے بہت بڑی مقدار میں، اور یہ بہت جلدی ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا لوڈ کم کرنا ہے۔ لوڈ کیسے کم کریں گے؟ آپ گاگلز کریں، ماؤتھ واش لے لیں اور بار بار گاگلز کریں۔ آپ نیزل سپرے لے لیں، اسی طرح کی بوٹل جو ہے اس میں نیزل سپرے ملتا ہے، سیلائن سپرے ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ تھوڑا سا بیٹاڈین ڈال لیں اور اس کو نیزل سپرے کریں، دونوں نوسٹرلز کے اندر اچھی طرح سپرے کریں، اتنا کہ وہ آپ کے گلے کے اندر سے ہوتا ہوا حلق کے رستے، منہ کے رستے باہر آئے۔ آپ سٹیم لیں، بار بار سٹیم لیں، اس سے وائرل لوڈ کم ہوگا، آپ کا وائرس جو اندر گھس گیا ہے وہ کم ہوگا۔ تو ایک تو آپ کی امیونٹی اندر سے لڑ رہی ہے، اور دوسرا آپ نے اس کو لوڈ کو کم کیا۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے لنگز کی ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ کو سمٹمز نہیں بھی ہیں اور اگر آپ کو سمٹمز شروع ہوتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سمٹمز جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ باڈی ایکس ہیں، فیور ہے، گلے میں خراش ہونا، کھانسی آنا، اور ایک چیز جسے ہم ڈسکوشیا کہتے ہیں، یعنی کہ سینس آف اسمیل اور سینس آف ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا کم ہو جانا۔
اس میں اگر آپ کے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی آکسیجن سیچوریشن کم ہو جائے گی. تو آپ نے لنگز کی ایکسرسائز کرنی ہے. لنگز کی ایکسرسائز کرنے کے لیے لنگز سمجھ لیں ایک اسپونج کی طرح ہے. آپ اسپونج کو دبائیں اور اس کے بعد چھوڑیں تو ایک دم وہ اپنی پوری حالت میں واپس آ جاتا ہے. اسی طرح لنگز ہمارے چیسٹ میں سامنے اور زیادہ تر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. تو آپ ایک بہت ڈیپ بریتھ آؤٹ پہلے کریں اور اس کے بعد آپ انہیل کریں. اس سے ہمارے لنگز جو ہیں وہ انفلیٹ ہوں گے, ہماری آکسیجن سیچوریشن بہتر ہوگی. ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ بیلون آپ منگوا لیجئے اور بیلون کو بلو کریں. آپ اپنی بریتھ سے اور یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے جو آپ اپنے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بیلون بلو نہیں کر سکتے تو ایک اسٹرا لے لیجیے اور ایک بوٹل میں پانی آدھا بھر لیں اور بوٹل اس میں اسٹرا ڈال کے بلو کریں. جیسے ببلز بچے بناتے ہیں نا, اس سے ایک فرکشن کریٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ کے لنگز جو ہے وہ بلو ہوں گے, سیچوریشن بہتر ہوگی. ایک اور چیز بہت کارآمد ہے کہ جب آپ آرام کر رہے ہوں یا سو رہے ہوں, کوشش کریں کہ تھوڑا الٹا سوئیں پیٹ کے اوپر. مشکل ہوتا ہے, پلو رکھ لیں. الٹا سونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لنگز کا پچھلا حصہ جو دبا رہتا ہے وہ انفلیٹ ہوتا ہے, اور وہ انفلیٹ ہوگا تو ہماری آکسیجن سیچوریشن بہتر ہوگی. چوتھی چیز جو ایک جنرل چیز ہے کہ اپنے ٹیمپریچر پہ نظر رکھیں, اس کا ایک چارٹ بنا لیں. پلس آکسی میٹر ملتا ہے, اگر آپ افورڈ کر سکیں وہ لے لیں اور اپنی آکسیجن سیچوریشن ٹیسٹ کرتے رہیں. آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ 94 93 سے نیچے نہیں جانی چاہیے, 97 98. تو جب آپ یہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آکسیجن سیچوریشن بہتر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ آخری بات ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز میں آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر آخر میں کہی ہوئی باتیں زیادہ یاد رہ جاتی ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہے, نماز پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے, اپنے اللہ سے شکر کیجیے جس نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں, اور کچھ ایسے کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے ہو گئے ان سے معافی مانگیے. اپنے پیار کرنے والوں کی اہمیت پہ غور کیجیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بہت جلد چھٹکارا دے گا. امپورٹنٹ چیز گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. ڈرنے سے باڈی کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, تو آپ کا اندرونی جو ایک قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے اور جن کو ہو گئی ہے ان کو جلد نجات دلائے. مجھے امید ہے کہ میری یہ کچھ باتیں آپ کے کام آئیں گی, کارآمد ہوں گی, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا. تھینک یو اور اللہ حافظ.